بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ جو ہمارے ہاں مسلمانوں کے مختلف ممالک میں اتنے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، ان کو دیکھ کے یہ سوال پیدا ہوا کہ خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں مضطر کی دعا سنتا ہوں، کون ہے جو سنتا ہے اس کی دعا؟ اور ظاہر ہے کہ وہ بے چارگی میں، مجبوری میں وہی ہے جس کی طرف سب کا آسرا ہوتا ہے۔ سارے لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن یہ حالات انڈیویجول مسلمانوں کے اور اجتماعی مسلمانوں کے کسی طرح ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں۔ بس ایسے ہی خیال ہوا کہ میں نے میزان بھی دیکھی، مجھے خیال یہ ہوا کہ شاید کہیں آپ نے دعا کے بارے میں علیحدہ سے کچھ نہیں لکھا۔ وہ جو آپ کی سنن الہیہ والا جو حصہ ہے، آپ نے فصل لکھی اس پر ایک، اس میں بھی الگ سے یعنی دعا کی کیا حیثیت ہے، دعا کو ہم کیسے سمجھیں، اور ہمارے مسائل میں دعا ظاہر خدا سے تعلق اور عبادت کا بہت اہم پہلو ہے، اس پر جا بجا آپ نے فرمایا ہے، لیکن اس کی کوئی لمیٹیشن ہے؟ خدا سے تعلق کا کوئی یہ ایک مظہر ہے اور اس کا ہمارا ایکسپریشن ہے، لیکن میں اس بات کو ذرا جامع طریقے سے سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے مختصر۔ ان حالات میں بہت بے چینی ہوتی ہے، خاص طور پر جو غزہ کے حالات دیکھ کے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ان کو الگ الگ سمجھ لینا چاہیے۔ ایک، بندے کا اپنے پروردگار سے انفرادی تعلق ہے۔ میں ایک عاجز انسان ہوں، میں نے اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کر لی، مجھ پر یہ واضح ہو گیا کہ میں اس کا بندہ ہوں۔ بندے کی حیثیت سے اس نے مجھے بہت سی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ وہ نعمتیں امیر، غریب، شریف، وضیع ہر ایک کو دی گئی ہیں، لیکن مجھے جس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس میں دونوں طرح کے حالات پیدا کر کے میرا امتحان کیا جا رہا ہے۔ یہ مجھے پیغمبروں کے ذریعے سے بتا دیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ ایسی مصیبتیں، ایسی تکلیفیں آئیں جن میں صبر کو دیکھا جائے، اور دوسرے پے در پے اللہ کی نعمتوں سے نوازا جائے اور شکر کو دیکھا جائے۔ یہ صبر اور شکر، یہی در حقیقت اطلاع کے قانون کا خلاصہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح انسان کو شکر کے مواقع پیش آتے ہیں تو اس سے رویے مطلوب ہے، اسی طرح سے جب صبر کے مواقع پیش آتے ہیں تو اس سے رویے مطلوب ہے۔ ان دونوں کو سامنے رکھ کر اس قانون کو سمجھنا چاہیے جس کے تحت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ یعنی صبر کے امتحان کو کب تک جاری رہنا ہے، کب ختم ہو جانا ہے، شکر کا امتحان ہے تو اس میں کیا نشیب و فراز آنے ہیں۔ ابتلاء کا قانون جیسے جیسے تقاضا کرتا ہے، یہ چیزیں اسی طرح سے نمودار ہوتی رہتی ہیں۔ اس میں ایک عاجز بندہ اپنی احتیاجات اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ یہ احتیاجات بہت معمولی بھی ہو سکتی ہیں، بہت غیر معمولی بھی ہو سکتی ہیں۔ ان احتیاجات کے موقع پر اسے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی، یعنی اپنے پروردگار سے عرض کرنا ہے کہ اب مجھے جو کچھ کرنا تھا، مجھے جو عقل عطا ہوئی تھی، مجھے جو علم دیا گیا تھا، مجھے جو مہلت ملی تھی، مجھے جتنی ہمت دی گئی تھی، جتنا حوصلہ دیا گیا تھا، میں نے آخری درجے میں اس کو استعمال کر لیا۔ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب میں آپ کی مدد کے بغیر کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتا۔ اسی کو عارفین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ السعی منا والاتمام من اللہ، یعنی میرا کام صحیح کرنا تھا، میں نے اس کا حق ادا کر دیا، اب اس صحیح کے نتائج تک اس کو پہنچانے کا معاملہ وہ ہے پروردگار تیرے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ میں اب تیری ہی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اس کے لیے میں نے ایک پورا باب میزان میں قائم کیا ہے
کہ انسان اپنی احتیاجات میں جب دست بدعا ہونا چاہے تو اللہ کے آخری پیغمبر کا اسوہ کیا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے موقعوں پر کیا رویہ اختیار کرتے تھے، اس کو ذکر کثیر میں موضوع بنایا ہے، اور پھر وہ دعائیں جمع کر دی ہیں، وہ اذکار جمع کر دیے ہیں جو اس طرح کے مواقع پر بندے کے لیے سہارا بھی بنتے ہیں، اور اسے وہ پاکیزہ کلمات سکھاتے ہیں جس کے ساتھ اسے اپنی احتیاجات اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے۔ بندوں کے ساتھ انفرادی سطح پر یہ معاملہ فرد فرد کے لحاظ سے ہو رہا ہے، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بعض دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ہدایت کی دعا کبھی رد ہی نہیں کی جاتی۔ اسی طرح سے آپ اگر لوگوں کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جیسی عنایتیں فرماتے ہیں، جس طرح ان کی مصیبتیں دور کرتے ہیں، اس کے آپ کو جگہ جگہ نمونے مل جائیں گے، اس کی جگہ جگہ مثالیں مل جائیں گی۔ ایک پہلو یہ ہے، یعنی اس میں بندہ اپنی انفرادی حیثیت میں اپنے مسائل، اپنی مشکلات اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ ہر دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اگر ابتلا کے قانون کے تحت کسی مصیبت کا ایک وقت مقرر ہے تو وہ پورا کرے گی، وہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہی ہے اگر اٹھا دیا جائے۔ چنانچہ بعض اوقات لگتا ہے کہ میری بہت کچھ عرض نیاز کے باوجود بارگاہ سے جواب نہیں آیا، تاہم اس کے بارے میں پیغمبر نے بھی اطمینان دلایا ہے، اور انسان کو بھی اللہ کے قانون کو سمجھ کر مطمئن ہی رہنا چاہیے کہ میرا کام تھا، میں نے اپنی طرف سے صحیح میں کوئی کمی نہیں کی، اور اپنے پروردگار کے سامنے اپنا مقدمہ بھی رکھ دیا ہے۔ اب اس کی عنایت کا میں انتظار کروں گا۔ اس میں انتظار کرنا ہوتا ہے، انفرادی حیثیت سے یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ بعض البتہ مواقع خود قرآن نے بیان کر دیے ہیں جس میں دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے، وہ ایک الگ باب ہے، میں نے اس پر بعض چیزیں لکھی بھی ہیں، خاص طور پر گناہوں کی توبہ و استغفار کے معاملے میں ایک مفصل قانون ہے جس پر میں نے میزان میں گفتگو کی۔ اس کے بعد وہ چیزیں جن کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے۔ اجتماعی زندگی میں جو معاملات پیش آتے ہیں ان کے لیے انفرادی دعا کا طریقہ مؤثر نہیں ہوتا، اس میں قیادت کو دست بدعا ہونا ہوتا ہے، قومی سطح پر اللہ کی بارگاہ سے اپنا تعلق استوار کرنا ہوتا ہے۔ میں نے فرد کے بارے میں عرض کیا کہ اللہ کے قانون کے مطابق اس کے لیے جو صحیح طے کی گئی ہے، جس کو الصحیح منا میں بیان کیا جاتا ہے، یعنی بندے کو کیا کرنا تھا، بندے کو علم دیا گیا ہے، عقل دی گئی ہے، حادثہ اخلاقی دیا گیا ہے، تدبیر کی صلاحیت دی گئی ہے، اس کو جو کچھ کرنا تھا کیا اس نے کر ڈالا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائے ہیں، یا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور بس دعا کرتا چلا جا رہا ہے؟ تو قوموں کے معاملے میں بھی بالکل یہی اصول ہے کہ ان کی صحیح کے لیے یا ان کے صحیح رویوں کے لیے یا ان کے اقدامات کی صحت کے لیے جو قاعدے مقرر کیے گئے ہیں وہ ہر حال میں روبہ عمل ہونے چاہیے، یعنی ان قاعدوں کی خلاف ورزی کر کے اگر میدان عرفات میں بھی دعائیں کی جائیں گی تو وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قوموں سے متعلق بہت سے معاملات کو اس دنیا میں فیصلہ کن بنا دیا ہے۔ فرد کے لحاظ سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکافات ہوتی ہے لیکن لازم نہیں ہے، معاملات اصلاً قیامت پر اٹھا رکھے گئے ہیں، اس کا محشر برپا ہونا ہے، وہاں فیصلہ ہوگا، لیکن قوموں کے ساتھ تو یہ صورتحال نہیں ہے۔ قوموں کا محشر یہی دنیا ہے، اس دنیا ہی میں ان کو دو انجام میں سے ایک پر پہنچ جانا ہے، مہلکوہا اور معذبوہا، یعنی یا وہ ہلاک ہو جائیں گی قدرت کے قانون کے تحت، جیسے کوئی شخص بوڑھا ہوتا ہے اور اس کے بعد
وہ موت کے حوالے ہو جاتا ہے، اور یا وہ ایسے معاملات انجام دیں گی جن کے نتیجے میں عذاب کا نشانہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے یہ بتا دیا ہے، اور اس سنت اللہ کے تحت بتا دیا ہے کہ قوموں کا محشر یہی دنیا ہے، ان کے فیصلے یہاں ہو رہے ہیں۔ اب میں اس کی کچھ عملی مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس سے یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ اس وقت ذرا اسلام مسلمانوں سے اوپر اٹھ کر دیکھیے، ایک جنگ جاری ہے، اس میں ایک ملک پر دوسرے ملک نے حملہ کر دیا۔ دنیا کی بڑی طاقتیں بھی اس حملے میں شامل ہونے نہ شامل ہونے پر گفتگو کر رہی ہیں۔ ایران ایک ملک ہے، اس میں ایک قوم بستی ہے، ان کے معاملات کیا رہے کیا نہیں رہے اس پس منظر کو ذرا الگ کر لیجئے، تو اس وقت جو معاملہ کیا گیا ہے اس میں ظاہر ہے انسانوں کو مارنا ہے، جنگ اسی کا نام ہے۔ کیا یہ کسی اخلاقی جواز کے بغیر ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا اس میں اپنے اور بیگانے کی تعبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں؟ یہ میرا حلیف ہے اور وہ تمہارا حلیف ہے، کیا یہاں یہ منطق چلائی جا سکتی ہے؟ جب آپ دوسرے انسانوں کی جان لینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو اس کا اخلاقی جواز ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے، کیا ایران پر حملے کا کوئی اخلاقی جواز تھا؟ کیا جس طریقے سے ان کی قیادت کو ہدف بنایا گیا اس کا کوئی اخلاقی جواز تھا؟ یا جس طرح ان کے رہبر معظم کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور وہ اسرائیل بھی دے رہا ہے، امریکہ بھی دے رہا ہے، اور بہت سے ان کے حواری بھی دے رہے ہیں، اس کا کوئی اخلاقی جواز ہے؟ جب اس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے تو اس میں اگر مثال کے طور پر یہ اقدام کرنے والے لوگ بھی اللہ کو ماننے والے لوگ ہی ہیں، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے مجرمانہ افعال کے بعد بھی کیا پھر ان کی دعائیں سنیں گے؟ یہ دیکھا جائے گا کہ کیا تم نے اقدام کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے قانون کا لحاظ رکھا؟ یعنی اس میں کیا شک ہے کہ یہ حملہ، یہ دھمکیاں، یہ اقدامات جو بھی کر رہا ہے وہ اس کے لیے کوئی ادنا اخلاقی جواز بھی پیش نہیں کر سکتا۔ کسی ملک کے پاس جوہری اسلحہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر اس کا کوئی اخلاقی جواز پیدا کیا جا سکتا ہے تو اسی صورت میں پیدا کیا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لے۔ جب آپ اس میں ایک کے لیے جائز اور دوسرے کے لیے ناجائز کا اصول اختیار کریں گے تو یہ مطالبہ اخلاقی جواز کھو دے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا ہدف یہ ہے کہ ہم یہاں کی حکومت تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جس کو رجیم چینج کہا جاتا ہے، اس میں ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ کسی قانون نے دیا ہے؟ کسی اخلاقی تقاضے کی بنیاد پر آپ اپنے لیے حق مانگ رہے ہیں؟ یہ فیصلہ تو ہر ملک کے لوگوں کو کرنا ہے، یہ ان کا کام ہے۔ اگر ہمیں کسی حکومت سے ہزار اختلافات بھی ہوں تو ہم ان لوگوں ہی کو توجہ دلائیں گے، وہ البتہ کوئی جد و جہد کرنے کے لیے اٹھیں اور ان کی مدد کی ضرورت ہو تو پھر وہی حق و باطل کی بنیاد پر یا اخلاقی جواز کی بنیاد پر مدد کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس وقت جن قوموں نے، خواہ وہ اسرائیل ہو، خواہ وہ امریکہ ہو، خواہ وہ کوئی اور ملک ہو، یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایران کو اپنے میزائلوں کا ہدف بنائیں گے، تو یہ ابتدا ان کی طرف سے ہوئی ہے۔ میں اس وقت جواب پر گفتگو نہیں کر رہا، یہ ابتدا جس اخلاقی جواز کا تقاضا کرتی ہے کہیں دور دور آپ کو نظر آتا ہے۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے کہ پہلے اپنے اعمال پر نگاہ ڈالو۔ ایک مجرمانہ اقدام کر کے تم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرو گے؟ اب اسی چیز کو ایک دوسرے پہلو سے دیکھیے، وہ یہ کہ جو لوگ ہدف بن رہے ہیں وہ آج ایران ہے، کوئی اور ملک بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے خلاف اگر کوئی اقدام کیا گیا ہے تو کیا اس اقدام کے لیے انہوں نے ماضی میں، حال میں، اس کے پس منظر میں اخلاقی اصولوں کی کوئی خلاف ورزی تو نہیں کی؟
اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت وہ مظلوم ہے، نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون میں تو اس وقت اور اس وقت کی تفریق نہیں ہوتی۔ ماضی میں بھی دیکھا جائے گا کہ کیا دوسروں کے ساتھ ان کا معاملہ ایسا ہی رہا ہے، یہ خود کیا اخلاقی جواز کی بنیاد پر اقدام کرتے رہے ہیں، ان کے ہاں کوئی تعصبات تو اس کا ذریعہ نہیں بنے، انہوں نے لوگوں کی جان و مال کے خلاف اقدامات کرتے وقت چیزوں کو ملحوظ رکھا یا نہیں رکھا، یہ سب چیزیں بھی اللہ کی بارگاہ میں تو بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ یعنی یہ کہ شام میں کیا اقدامات کیے گئے، یہ کہ یمن میں کیا اقدامات کیے گئے، یہ کہ اس مقصد کے لیے جو مختلف لشکر بنائے گئے انہوں نے کن اخلاقی قاعدوں کو ملحوظ رکھا، یا کسی اقدام کے بارے میں قانون، ضابطہ اور دوسری چیزوں کی کیسی پابندی کی، خود اندرون ملک جو قوانین بنائے گئے یا لوگوں سے معاملات کیے گئے ان میں کیا صورت رہی۔ اب اگر ایک مظلومیت کی حالت میں بھی ایک قوم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ پہلے ان کا رویہ کیا رہا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اب دنیا میں کوئی عذاب استحصال نہیں آئے گا، یعنی جو پیغمبروں کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد آتا ہے، میں نے اپنی پوری زندگی میں اس قانون کی وضاحت کی ہے، یہ میں عرض کر چکا ہوں، پھر دہرائے دیتا ہوں کہ اس کا معاملہ تو رسالت مآب کے بعد ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعائیں قبول کرنے کے معاملے میں، جزا و سزا کے معاملے میں جو عمومی قوانین ہیں وہ تو اسی طرح روبہ عمل ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے جس کی طرف میں نے پچھلے دنوں توجہ دلائی، اور چونکہ بہت مختصر طریقے سے چند جملوں میں توجہ دلائی تو اس میں بڑے سوالات پیدا ہوئے۔ آپ نے جو بات پوچھی ہے اس کے پس منظر میں اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ہیں جن کو ایک سنت اللہ کی حیثیت سے بیان کیا ہے۔ ایک یہ کہ جب میں پیغمبر بھیجتا ہوں تو میری عدالت زمین پر لگ جاتی ہے اور پھر فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، اس کی تفصیلات پر اس وقت گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنی کتاب مقامات میں ایک مضمون لکھا ہے خدا کے فیصلے، اس میں ایک دوسرے قانون یا ایک دوسری سنت کو بیان کیا ہے، اور میزان میں بھی وہ قانون دعوت میں زیر بحث آئی ہے، وہ ذریت ابراہیم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ ذریت ابراہیم کا استفاء ہوا ہے، یعنی دنیا میں جتنی قومیں ہیں ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور عمومی قانون کے مطابق جزا، سزا، مکافات کے معاملے ہو رہے ہیں، قومیں دنیا کے مسرح پر نمودار ہوتی ہیں، ہلاکت تک پہنچ جاتی ہیں، اس کو او مہلکوہا میں بیان بھی کر دیا ہے۔ لیکن کیا ذریت ابراہیم کا معاملہ بھی یہی ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ان کا استفاء ہوا ہے۔ یہ استفاء میرا کوئی استنباط نہیں ہے، اس کو قرآن مجید نے صریح لفظوں میں بیان کیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے دنیا کی سب قوموں میں سے انتخاب کر کے ذریت ابراہیم کو اسی طرح شہادت کے منصب پر فائز کیا ہے جس طرح میں آدم و نوح کو نبوت کے منصب پر فائز کر چکا ہوں۔ یہ منصب ہے جس کا جب قرآن ذکر کرتا ہے تو بنی اسرائیل زیر بحث ہے قرآن میں، چنانچہ بار بار کہتا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے دنیا کی قوموں میں تمہیں فضیلت دے کر اس منصب کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس منصب کے بارے میں اللہ کا ایک خصوصی قانون ہے، وہ دنیا کی دوسری قوموں کے بارے میں نہیں ہے۔ وہ قانون بنی اسرائیل کو بہت وضاحت کے ساتھ بتایا گیا، اور چونکہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کی ذمہ داری ایک ہے، لہٰذا وہ قانون بھی دونوں کے بارے میں ایک ہی ہے۔ میں نے قانون دعوت میں جب ذریت ابراہیم کا باب لکھا ہے تو اس میں بتایا ہے کہ دونوں پر اسی قانون کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے کہ اس قانون کا تعلق شہادت کے منصب سے ہے۔ جس طرح نبوت کا منصب جب دیا جائے گا یا اس کے متعلق کچھ چیزیں وجود میں آئیں گی تو وہ قانون روبہ عمل ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ یہاں سے سمجھیے کہ نبیوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا خصوصی قانون ہے
جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ بات کرنا پیش نظر ہوا تو انہیں توجہ دلائی گئی کہ پیغمبر کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرنے کے نتیجے میں اب تمہارے لیے بھی وہی قانون ہے. تو دیکھیے اس کو کیسے بیان کیا. اگر نیکی اختیار کرو گی تو دوہرا اجر دوں گا، اور اگر کسی برائی کا خدا نخواستہ ارتکاب کرو گی تو دوہرا عذاب دوں گا. ان کو بھی یہ بات کہی گئی. اسی طرح سے شہادت کے منصب پر جب بنی اسماعیل فائز کیے گئے یا اس سے پہلے بنی اسرائیل فائز کیے گئے تو ایک ہی قانون ہے جو ان سے متعلق ہو گیا. اس قانون کو کتاب استثناء میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اس قانون میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ میرا ایک عہد ہے جو میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں. یہ عہد اس اصول پر ہے کہ تم اس کی پابندی کرو گے تو میں اس کے نتیجے میں اپنے عہد کی پابندی کروں گا اور دنیا میں کچھ نتائج نکلیں گے. وہ عہد کی پابندی کے نتیجے میں سرفرازی کے، رحمت کے، عنایت کے نتائج ہیں. ان کو کھول کر بیان کیا ہے وہاں وہ کیا نتائج ہو سکتے ہیں. اور اگر خلاف ورزی کرو گے، میرے عہد سے انحراف اختیار کرو گے تو دنیا میں عذاب دوں گا. اس عذاب کی تفصیلات بھی بیان کی گئی. وہ تفصیلات تو اس وقت دہرانا مقصود نہیں ہے. کوئی شخص چاہے تو ان کو میں نے بھی 2-3 جگہوں پہ اقتباس کیا ہے، پڑھ سکتا ہے. ہمارے عہد کے ایک جلیل القدر عالم مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے بھی سورہ ابراہیم میں ان کو اقتباس کیا ہے. وہ وہاں تفہیم القرآن میں بھی دیکھ سکتا ہے. سورہ ابراہیم میں اس کا خلاصہ چند لفظوں میں بیان کیا، اس قانون کو بیان کیا. اور یہ دیکھیے جیسے میں نے اس وقت گفتگو کرتے ہوئے اس کا حوالہ دیا تھا بالکل انہی لفظوں میں بیان کیا. ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یاد کرو تمہارے پروردگار نے ابتدا ہی میں خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر گزار ہو کر اپنی قومی زندگی گزارو گے تو میں نے جو نعمتیں دی ہیں ان میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. اس کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ تم اپنے پاؤں کے نیچے سے رزق پاؤ گے اور اوپر سے رزق کو برستا ہوا دیکھو گے. لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اور اگر تم ناشکری اختیار کرو گے، یعنی تمہارے لیے شکر اور ناشکری کا معاملہ قیامت پر نتیجے کے لحاظ سے مؤخر نہیں ہے. اگر کرو گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب انتہائی سخت ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دونوں قومیں اس وقت برسر پیکار ہیں، دونوں کو ان کی ناشکری کی سزا مل رہی ہے. یہ ٹھیک ٹھیک اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے اس کا اطلاق تھا. اپنی طرف سے کوئی عمومی قانون سے اجتہاد نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح باللفظ بیان کیا ہے. اور بنی اسرائیل کے بارے میں خاص طور پر وضاحت کی ہے کہ یہ بات بھی ابتدا ہی میں تمہیں بتا دی گئی تھی کہ تم وقتاً فوقتاً فساد برپا کرتے رہو گے، اور جب فساد برپا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایسے لوگ تم پر مسلط کیے جائیں گے جو تمہیں بدترین عذاب دیں گے. اس کو سورہ اعراف میں بیان کیا ہے. اس میں فرمایا ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. تمہیں ابتدا ہی میں خبردار کر دیا گیا تھا، تیرے پروردگار نے ان کو خبردار کیا تھا کہ ان پر وہ وقتاً فوقتاً ایسے لوگ اٹھاتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. اور اس کے بعد دیکھیے دونوں پہلوؤں سے اپنی صفات کا ذکر کیا. فرمایا ان ربک لسریع العقاب، یعنی ان کے معاملے میں نتیجہ مؤخر نہیں ہوگا. تیرا پروردگار بہت جلد گرفت کرنے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. ہاں مہلت کے موقع ہوں گے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں کہا ان عدتم عدنا، تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے. تو میں نے اس کا اطلاق کر کے بتایا تھا کہ ان دونوں قوموں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیے ہیں، اور خاص اس موقع پر جب کہ یہ دنیا میں بکھیر دیے گئے تھے،
ان کے لیے اللہ نے یہ موقع پیدا کیا کہ یہ اکٹھے ہوں، یہ اپنے وطن میں واپس آئیں، یہ وہاں آئے۔ ان کو جس طرح بھی لایا گیا، پہلی مرتبہ بھی سائرس ہی لایا تھا، اب برطانیہ عظمیٰ لے آیا، دنیا کی بڑی طاقتیں لے آئی۔ یہ لانا غلط چاہے صحیح، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اللہ کی عنایت کا ظہور ہو گیا۔ اللہ کی عنایت کا ظہور ہوا تو اس پر انہیں شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ شکر گزار ہوتے، جو کچھ ملا تھا اس پر قناعت کرتے، تو اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ لازیدنکم، میں اور دوں گا۔ لیکن اس سے آگے یہ کہا گیا کہ ناشکری اختیار کرو گے تو پھر ان عذابی لشدید، تو اس عذاب کا تعزیانہ ان کی پیٹھ پر بھی برس رہا ہے۔ اور بنی اسماعیل اور ان کے توابع میں ہم مسلمانوں کا معاملہ بھی یہی ہے، ہمیں بھی شہادت کے منصب پر فائز کیا گیا، اور ہم اس کی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے زوال آشنا ہوئے، محکوم بنا دیے گئے، ہماری سلطنتیں ختم ہو گئی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، پھر اس کی طرف سے مغفرت ہوئی، پھر اس کی رحمت کا ظہور ہوا، اور 57 ملک دنیا کے نقشے پر نمودار ہو گئے۔ ہم بجائے اس کے کہ اللہ کے شکر گزار ہوتے، ہم نے بھی وہی کام کیا۔ ان لوگوں نے اس علاقے پہ قناعت نہیں کی، یہ باہر نکلے، اور باہر نکل کر انہوں نے دوسروں پر ستم توڑنا شروع کر دی، یہ نسل کشی کرنے کے لیے آ گئے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ غزہ میں کیا ہوا ہے، دوسرے مقامات پر کیا ہوا ہے، خود ان کی اپنی تاریخ میں یہ کیا کرتے رہے ہیں پچھلے 40-50 سال میں، بستیاں کیسے بسائی گئی ہیں، لوگوں کو کیسے نکالا گیا ہے۔ تو کیا اللہ ان مظالم کے باوجود ان کے لیے لَأَزِیدَنَّهُم کا قانون جاری رکھے؟ نہیں، فرمایا ہے کہ ان عذابی لشدید، یہی معاملہ ہمارے لیے۔ یہ میں نے تفصیل سے ذکر کر کے بتایا کہ اب یہ دو قومیں ہیں، تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے یا جو معاملات ان کے ساتھ پیش آئے ہیں، جب تک ان کے صحیح شعور کے ساتھ اپنے رویے کی اصلاح نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں صبح و شام دعا کرتے رہیں۔ وہ ایسے ہی ہے کہ ایک شخص کو جو چیزیں بتائی گئی تھیں، اس نے اپنی انفرادی زندگی میں پے در پے ان کی خلاف ورزی کی، تو اب دعائیں کیا کریں گے؟ تو آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ اگر قوموں کا معاملہ ہے تو عمومی قانون سمجھنا چاہیے، فرد کا معاملہ ہے تو بندے اور خدا کے ساتھ سنت اللہ کو سمجھنا چاہیے، اور اگر بنی اسماعیل کا یا اللہ کی منتخب قوموں کا معاملہ ہے جیسے بنی اسرائیل ہے، اگر ان قوموں کا معاملہ ہے تو اللہ کا ان کے لیے خصوصی قانون ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ میں نے اسی قانون کا حوالہ دے کے بتایا کہ وہ 2 لفظوں میں قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ تورات میں اس کی بڑی تفصیل ہے، بتایا گیا ہے کہ لازیدنکم کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ان عذابی لشدید کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن قرآن مجید نے 2 لفظوں میں پوری بات بیان کر دی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو سمجھ کر جب یہ لوگ اپنے رویے کی اصلاح کریں گے اور اپنے حصے کا کام کر دیں گے تو پھر دعائیں مقبول ہوتی ہیں، ورنہ قومی زندگی میں جب اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق نتائج نکال رہے ہوتے ہیں تو یہاں افراد بھی اس کی زد میں آتے ہیں، ان قوموں کی قیادت فیصلے کرتی ہے اور عامت الناس تک بھی پہنچتا ہے۔ اسی لیے فرمایا تھا کہ اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو جو صرف تمہارے خواص تک محدود نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کے وہ قوانین ہیں جو اس نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں۔ ہم اصل میں بغیر ہدم ولا منیر ذاتی زندگی میں بھی اپنی تمنائیں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اجتماعی معاملات میں بھی اللہ کے قانون کو یا اللہ کے ضابطوں کو یا سنت الہی کو سمجھنے کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ دنیا میں تو امتحان ہی یہی ہے، کیا تم نے میری نعمتیں پا کر شکر کیا ہے؟ عمومی قانون بھی یہی ہے، تو اس کے کچھ نتائج نکلیں گے۔ اور اگر تم نے صبر کے امتحان میں بے صبری اختیار کر لی ہے تو اس کے بھی کچھ نتائج نکلیں گے۔ وہ عام آدمی کے لیے تو متعین نہیں ہے، بعض چیزیں یہاں ہو جاتی ہیں، بعض مؤخر کر دی جاتی ہیں، لیکن قوموں کے معاملے میں تو یہ میں نے آپ کے سامنے صحیح نصوص رکھ دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ اور قوموں میں سے خاص طور پر بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل اور ان کے توابع،
جو اب دنیا میں مسلمانوں کی صورت میں 1.5 ارب سے زیادہ ہیں، ان کے لیے یہی قانون ہے۔ جب بھی وہ قومی زندگی میں اس طرح کے مظالم دیکھیں، آپ نے خاص طور پر چونکہ غزہ کا بھی حوالہ دیا، اس کے ساتھ ذرا یمن کو بھی شامل کر لیں، لاکھوں لوگ وہاں مارے جا چکے ہیں، اس میں 11,000 کے قریب تو 2021 تک بچے تھے جو اس طوفان کی زد میں آئے، 3,70,000 کے قریب افراد ہیں۔ لیبیا کو دیکھ لیں، سوڈان کو دیکھ لیں، یہ سارا منظرنامہ ہمارے کرتوتوں کی بھی داستان سنا رہا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر دونوں کا جائزہ لینا چاہیے، اور دونوں کے لیے ایک ہی بات ہے کہ اللہ کے قانون کی پابندی کرو، تم اللہ کی منتخب امتیں ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں تمہارے بارے میں قانون بیان کیا ہے دونوں باتیں بیان کی ہیں، یعنی ایک یہ کہ ان ربک لسریع العقاب، اور دوسرے یہ کہ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اگر تم اپنا محاسبہ کرو گے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرو گے اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، تو یاد رکھو تمہارا پروردگار بہت مغفرت فرمانے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ اس میں ایک تو لیڈرز ہیں جو سیاسی لیڈر ہیں، مذہبی لیڈر ہیں جو ہر قوموں کو لیڈ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو پس رہے ہیں یا مظلوم ہیں، تو وہ تو انفرادی سطح پر ہے نا، یعنی یہ دونوں جو سطح ہیں، لیڈرز بھی اور جو عام لوگ ہیں، تو ان کی سفرنگ تو اپنے اپنے پہلو سے ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ میں نے اپنی گفتگو کے آخر میں اس کا ذکر کیا کہ ایک تو میری وہ سفرنگز یا میری وہ مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں جو میرے ذاتی اعمال کے نتیجے میں آتی ہیں، یا ابتلا کے قانون کے تحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن جب قومی سطح پر کوئی کام کیا جاتا ہے تو قومی سطح پر قیادت اقدام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں جب یہ حادثہ پیش آیا اور اس طریقے سے مسلمانوں کے یہ ملک وجود میں آ گئے، اور پھر اس میں اسرائیل کے نام سے ایک یہود کا وطن بھی بنا دیا گیا، فاتحین نے اپنے طریقے پہ بنایا، اس میں قانون کی خلاف ورزیاں بھی کی گئیں، اس میں اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزیاں بھی کی گئیں، لیکن وہ بن گیا۔ جب وہ بن گیا تو اس کے بعد ہم نے کیا رویہ اختیار کیا؟ ہمارے ہاں سیاسی قیادت اور مذہبی قیادت کا کم و بیش ایک ہی نقطہ نظر تھا، لیکن بتدریج مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت ایک جگہ نہیں رہی۔ سیاسی قیادت نے بالکل دوسرا راستہ اختیار کیا اور مذہبی قیادت نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ مذہبی قیادت کو بعض ملکوں میں اقتدار حاصل ہوا ہے، جیسے ایران میں ہوا، جیسے اس وقت افغانستان میں ہو چکا ہے۔ جب اقتدار حاصل ہوگا تو ریاست کی قوت بھی ہاتھ میں آ جائے گی، اقدام کرنے کی صلاحیت بھی بہت بڑھ جائے گی۔ عام لشکروں کی صورت میں جو اقدامات کیے گئے وہ آپ دیکھ چکے ہیں پچھلے 30-35 سال میں ہمارے ملک میں کیا ہوا ہے۔ اسی طرح کے اقدامات حزب اللہ کی صورت میں، شام کے بعض لڑنے والے گروہوں کی صورت میں جو 20-21 سے بھی زیادہ ہیں، اور بعض اور تنظیمیں جیسے داعش ہے، القاعدہ ہے، یہ سب ہوئے۔ یہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہوتا رہا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ قیادت فیصلہ کرتی ہے، عام لوگ اس کے نتائج میں شریک ہو جاتے ہیں، بھگتتے ہیں اس کو۔ وہ اگر اس کے حامی نہ بھی ہوں تو ان پر افتاد آتی ہے، کیونکہ قومی سطح پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے قومی حیثیت ہی سے صادر ہوتے ہیں، اس میں افراد کو الگ نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے میں نے یہ توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان فتنوں سے پناہ مانگتے رہا کرو جو تنہا خواص تک نہیں رہیں گے، وہ عام لوگوں تک بھی پہنچیں گے، اور وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس نے ظلم کیا تھا اور کس نے نہیں کیا۔ اسی کو تورات میں اس طرح بیان کیا ہے کہ قوموں کے جرائم کے معاملے میں تو بعض اوقات 7 پشتوں تک سزا ملتی رہتی ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ السلام علیکم استاد میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے جس طرح بڑی تفصیل کے ساتھ یہ وضاحت فرما دی ہے سارے موضوع سے متعلق، تو آپ نے جس طرح فرمایا کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں اللہ کی منتخب کردہ جو قومیں ہیں، تو اس میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر یہ دونوں اللہ کی منتخب کردہ قومیں ہیں تو پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اس ایرا میں بھی اور اس کے بعد آج ٹل ناؤ ہمیں ان دونوں قوموں کے مابین جو ایک نفرت کی فضا پائی جاتی ہے، اس کی وجوہات پہ بھی اگر آپ تھوڑی روشنی ڈال دیں، اور نفرت مہم جوئی ایک دوسرے کے خلاف جس طرح آج بھی جاری ہے،
اور اس کے علاوہ یہ جو جب ہم بنی اسرائیل یا بنی اسماعیل کی بات کرتے ہیں تو یہ کہ خاص قوم ہے یا یہ پوری مطلب امت میں یہ چیزیں آتی ہیں؟ جس طرح ہم بنی اسرائیل کو تو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کسی حد تک، لیکن بنی اسماعیل کی جو یہ پوری قوم ہے یہ 50 سے 60 کے قریب ملکوں میں ہے، تو ان ساری ملکوں کے اوپر، ان قوموں کے اوپر اس جو قانون کا اطلاق ہوگا؟ میں آپ کی آخری بات کا جواب پہلے دے دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل وہی لوگ ہیں جن کو ہم یہود کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں تورات میں یہ وضاحت ہے کہ اگر کوئی ان کے دین کو قبول کر کے ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اس کے لیے پردیسی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اس پر بھی اسی قانون کا اطلاق ہو جائے گا۔ یہی معاملہ بنی اسماعیل کا ہے۔ بنی اسماعیل تو اہل عرب ہے، اب بھی ان کا اصل وطن جزیرہ نما عرب ہی ہے۔ وہ جزیرہ نما عرب میں نسل بعد نسل آباد چلے آ رہے ہیں، باہر کے ملکوں میں بھی نکلے ہیں۔ ایک زمانے میں انہوں نے جا کر ہسپانیہ تک پہ حکومت کی ہے، دوسرے ملکوں میں بھی گئے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نسلاً دوسرے لوگ ان کے ہاں کے ہوں یا دوسری قوموں سے آئیں اور ان کی دعوت قبول کر لیں۔ تو شہادت کے منصب پر جب کوئی قوم فائز کر دی گئی، اب اس کی دعوت ہوگی، وہ دعوت کوئی قبول کر کے اس کے ساتھ شامل ہوگا تو اسی حکم میں ہو جائے گا۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت امین میں ہوئی، اولین مخاطب وہ ہیں، وہی بنی اسماعیل، جن میں سے قریش کا قبیلہ خود آپ کا قبیلہ ہے۔ انصار نے مدد کی اور وہ ساتھ شامل ہو گئے۔ تو اب اگر بدر کا مارکا ہے تو اس کے نتائج میں وہ بھی شریک ہوں گے، اور احد کا مارکا ہے تو اس کے نتائج میں بھی شریک ہوں گے۔ احزاب میں اگر کوئی دوسری صورتحال پیش آئے گی تو اس کو انہیں بھی بھگتنا ہوگا۔ تو اس میں اصول یہ نہیں ہے کہ آپ نسلی تحقیق کریں، یہ دونوں قومیں اپنی اپنی حیثیت کے لحاظ سے اپنے منصب پر کھڑی ہیں اور موجود ہیں۔ ان کے ساتھ اب جن لوگوں نے بھی شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا تو وہ بھی اسی منصب کی ذمہ داریوں میں شریک ہو گئے، لہٰذا جو کچھ مرکز کے ساتھ ہوگا وہی حواشی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بتا دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں تو یہ جو قانون ہے، یہ آپ بقرہ کو اٹھا لیں، آل عمران کو اٹھا لیں، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ابھی میں نے سورہ ابراہیم سے آپ کو وہ آیت پڑھ کے سنائی ہے، سورہ ابراہیم کی آیت 7 ہے، اسی طرح سورہ اعراف کی آیت 167 ہے جو میں نے ابھی پڑھی۔ ان میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ ان کے لیے عذاب کا قانون کیا ہے، اور یہ اس دنیا سے متعلق ہے، یہ آخرت سے متعلق نہیں ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ الی یوم القیامہ اسی طریقے سے رہے گا۔ اس قانون کو سمجھ لینا چاہیے۔ اب جو لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے، جیسے کہ خود بنی اسماعیل جب شہادت کے منصب پر فائز ہوئے تو ان پر اس قانون کا اطلاق ہو گیا جو بنی اسرائیل کے لیے بھی بیان ہو چکا تھا، اور جب ہم نے ایمان قبول کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو ہم بھی ان کا حصہ بن گئے۔ اصلاً وہی ہیں جن کو مخاطب کیا گیا ہے، یعنی ذریت ابراہیم۔ سورہ حج کے آخری مقام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سے کس طرح خطاب ہوا ہے، کہا گیا جاہدوا فی اللہ حق جہادی، یہ ذمہ داری بیان کی گئی۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے پروردگار نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، وَاجْتَبَاكُمْ، تم منتخب کیے گئے ہو، اور تمہارا باپ کون تھا؟ ابراہیم، اور تم سے تقاضا کیا کیا گیا ہے؟ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت بھی یہ ملت ابیکم ابراہیم ہے، تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اس کی دعوت لے کے اٹھو، اس کی شہادت کی ذمہ داری انجام دو۔ اور اس میں پھر آگے وضاحت کی گئی ہے کہ رسول نے تم پر یہ شہادت دے دی ہے، تمہیں اب دنیا کی قوموں پر جا کر یہ شہادت دینی ہے۔ یہ شہادت کا منصب ہے، ان قوموں کے ساتھ اللہ کا بڑا خصوصی معاملہ ہے، تو میں نے اس کی جانب توجہ دلائی۔ سوال کے پہلے حصے کے بارے میں یہ عرض ہے کہ مخاصمت کیوں پیدا ہو گئی، یہ نفرت کا ماحول کیوں بن گیا؟ اس کے پس منظر میں کچھ تاریخی واقعات ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلی مرتبہ براہ راست اہل کتاب کے ساتھ یا یہود کے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا
کہ وہاں بنی نذیر تھے، بنی قینقاع تھے، اسی طرح بنو قریظہ تھے، ان کے مختلف قبائل، اور یہ 3 بڑے قبائل وہاں آباد تھے۔ یہ بعض دوسری جگہوں پر بھی جزیرہ نما عرب میں آباد تھے۔ انہوں نے اس موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور عناد کا رویہ اختیار کر لیا، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ماننا تو ایک طرف رہا، انہوں نے بار بار کے حملوں میں حملہ آور جماعتوں کا ساتھ دیا، سازشیں کی، آپ کے قتل کے درپے ہوئے، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو شدید نقصان پہنچانے کی ایسی کوششیں کی جو اسی طرح سے مجرمانہ افعال کی صورت میں سامنے آئیں جس طرح بھی میں نے ایران کے خلاف اقدام کا ذکر کیا ہے۔ یہ معاملات ہیں جنہوں نے کچھ تلخ یادیں ہمارے حافظے میں رکھ دی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ بعد میں خود رسول اللہ کو بعض سخت اقدامات کرنے پڑے، بنی نذیر کو نکالنا پڑا، بنو قریظہ کے خلاف ایک بڑا سخت فیصلہ نافذ کیا گیا، بنو قینقاع کے ساتھ بھی اس سے پہلے یہی ہو چکا تھا، خیبر پر حملہ کرنا پڑا۔ تو یہ سب وہ پس منظر کی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں اس تاثر کی بنیاد بن گئی ہیں۔ اس پر ظاہر ہے قرآن نے کچھ تبصرے کیے ہیں، اس وقت کے حالات میں کیے ہیں، ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے۔ اس کے بالکل برخلاف اگر آپ مسیحیوں کو دیکھیں تو وہاں اس وقت ان کے لیے ہمدردی ہے، لیکن کیا یہ ماضی میں بھی ایسا ہی تھا؟ یہ معلوم ہے کہ یہی قوم ہے جس نے سیدنا مسیح کو صلیب دلانے کی کوشش کی، اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی۔ ان کے ہاں بھی اس کی بڑی تلخ یادیں ان کے حافظے میں موجود تھیں، تاہم پچھلے 100-150 سال میں اس میں بڑی غیر معمولی تبدیلی آئی ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیز اب بھی موجود ہے، اور پھر یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا کہ مسلمانوں کو ان کے علاقے فاتحین نے واپس کر دیے، ان کو 57 ملک جولی میں ڈال کے دے دیے گئے، وہ وہاں پہ اپنی حکومتیں قائم کرنے کے لیے بڑی حد تک آزاد ہو گئے۔ آخری درجے کی آزادی تو ممکن ہی نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن جو کچھ بھی اجتماعی نظم ہے اس میں بڑی حد تک خود مختاری مل گئی۔ اس میں انہوں نے ان کو لا کر، یعنی بنی اسرائیل کو یا یہود کو لا کر خود مسلمانوں کے علاقے میں ایک جگہ ان کا قومی وطن بنا دیا۔ تو ظاہر ہے کہ مخاصمت کی تاریخ موجود ہے، مخاصمت کی وہ تاریخ ایک مرتبہ پھر اپنی ساری یادوں کے ساتھ نمایاں ہو گئی۔ تو یہ اس کے اسباب ہیں، لیکن بندہ مومن کو اس طرح کی تاریخی معاملات کی تنقید ضرور کرنی چاہیے، ان سے نکل کر اخلاقی اصولوں پر چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور اسی بنیاد پر فیصلے کرنے چاہیے۔ تو استاد اس ساری بات کے پس منظر میں جب ہم بنی اسماعیل ایز اے دائی کی حیثیت سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں دین کی دعوت کے لیے، تو کوئی سین آدمی ان ساری باتوں کو سننے کے بعد کیوں اس دعوت کو قبول کرے گا یا اس قوم کی دعوت کو قبول کرے گا جو آلریڈی خدا کے قانون کے تحت ایک عذاب کی زد میں ہے؟ اس بارے میں ذرا تھوڑی وضاحت فرمائیے گا۔ یہ دونوں صورت دیکھے گا، یعنی یہ قوم ہے، میں نے ابھی جو قانون بیان کیا وہ کیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی یہ جیسے ہی شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے عہد کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ان پر اللہ کی عنایتیں بھی اتنی غیر معمولی ہوتی ہیں کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ تو یہ چیز بھی موجود ہوتی ہے، اور جب یہ ناشکری اختیار کرتے ہیں، دیکھیے یہاں شکر اور ناشکری کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی شکر ان نعمتوں کا جو اللہ کی طرف سے ان کو قومی سطح پر ملتے ہیں، اور ناشکری اس کے باوجود ایسے رویے اختیار کرنا جن میں اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی ہو، جن میں قناعت نہ ہو، جن میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کو مضبوط پکڑ کر اپنے پروردگار کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنے کے داعیات نہ ہوں۔ ظاہر ہے یہ چیز جب پیدا ہوتی ہے تو یہ کیا ہے، کفران نعمت، ناشکری۔ تو دونوں کا نتیجہ بیان کیا ہے، یعنی شکر کا نتیجہ بھی ان کی زندگی میں نکلتا ہے۔ ان کے ہاں معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ اگر صحیح رویہ اختیار کریں تو دنیا کے عمومی قانون کے مطابق نتیجے نکلے گے، لازیدنکم میں نتیجہ نکلے گا، یعنی وہی بات جس کو دوسری جگہ قرآن نے بیان کیا کہ لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل لاکلوا من فوق راسہم ومن تحت ارجلہم، یعنی یہ ایک مرتبہ تورات و انجیل کے وفادار ہو کر دکھائیں تو صحیح، فرمایا میں آسمان سے ان پر اپنے خزانے برسا دوں گا اور زمین اپنے دفینے اگل دے گی۔ تو یہ چیز بھی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے
میرے نزدیک تو آپ نے فرمایا کون ایمان لائے گا، یہ تو اللہ کی دینونت اور اللہ کی جزا و سزا کا دنیا میں نمونہ ہے. ان کو دیکھ کر تو آپ آخرت کو قومی سطح پر برپا ہوتے دیکھ سکتے ہیں. ان کی دونوں کی تاریخ کو پڑھ لیں، بالکل واضح ہے. اس وقت موقع نہیں ہے، ورنہ میں مسلمانوں کی پوری تاریخ پر اس کا انطباق کر کے آپ کو بتاتا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی سنت کا ظہور ہوتا ہے. تو میرے خیال میں تو اگر آدمی چاہے تو ان سے قرآن لے، اس کو ہاتھ میں پکڑے، اور پھر قرآن مجید نے یہ جو پیشین گوئیاں کی ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے. یعنی 15 صدی 14 صدی پہلے عرب کے ایک ریگستان میں کھڑے ہو کر اللہ کا پیغمبر اس عزم کے ساتھ، اس اذعان کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے یہ میں اپنا قانون بیان کر رہا ہوں. تو اگر ہو تو میرا تو خیال ہے کہ یہ قرآن کی چند آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہی بہت کافی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اس کائنات کا پروردگار ہے جس کی یہ کتاب ہے. تو اصل دعوت تو اس کتاب کی. میرے خیال کے مطابق تو یہ ایک قطعی شہادت بن جاتی ہے کہ یہ اسی پروردگار کی نازل کردہ کتاب ہے جس کی دعوت ہمیں دی جائے. بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کے لیے ہی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ لا ان شکرتم لازیدنکم. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بنی اسرائیل نے ان کا انکار کر دیا، تو اب جب تک وہ رسول اللہ پر ایمان نہیں لے آتے تو ان کے لیے تو یہ بات اب کیسے مانی جائے کہ اگر یہ اپنا رویہ درست کر لیتے اس جگہ پہ بسنے کے بعد تو ان کے اوپر اللہ کی کچھ نعمتیں برسنے لگتی. کیا ان کے لیے لازمی شرط اب رسول اللہ پر ایمان نہیں ہے کہ جب تک وہ نہ لایا جائے اس وقت تک کوئی نعمت کے اللہ کی طرف سے یہ حقدار نہیں بنتے، چاہے دنیا ہو یا آخرت ہو؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک عمومی ظہور ہے، وہ ہوتا رہتا ہے. وہ نہ ہو تو وہ اس آیت کو پڑھیے، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ میرا عذاب بھی آئے گا وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم. اگر تم کوئی اچھا رویہ اختیار کرو گے، جیسے آپ سورہ مائدہ میں دیکھیں، رسول اللہ پر ایمان نہ لانے کے باوجود ان سے کہا گیا ہے کہ تورات و انجیل کو مضبوط پکڑو. چلیں یہ بحث جاری رہے گی اپنی جگہ، اس کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ مہلتیں ملیں گی، کچھ نعمتیں ملیں گی. تم اگر وفاداری کے ساتھ جس کو تم شریعت سمجھتے ہو، اسی لیے وہاں دیکھیے کیا کہا، اہل انجیل اپنی انجیل پر عمل کریں اور اہل تورات اپنی تورات پر عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے. یعنی ایک وہ نعمتیں ہیں جو ان کو اگر وہ حضرت مسیح کا اقرار کر لیں اور رسالت مآب کا اقرار کر لیں تو ملیں گی، لیکن ان نعمتوں کے لیے تو پھر الگ گفتگوئی کی ضرورت ختم ہو گئی، اس لیے کہ اس کے بعد وہ مسلمانوں کا حصہ بن جائیں گے، یعنی بنی اسماعیلی کا حصہ بن جائیں گے، اپنی اس حیثیت ہی وہ ختم کر دیں گے. وہ ہو جائے تو کیا کہنے ہیں، لیکن پھر یہاں بنی اسماعیل کی جگہ پہ آئیں گے تو یہاں پھر اسی قانون کی زد میں ہوں گے. تو اپنی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ معاملہ اسی طرح کر رہے ہیں. البتہ آخری سطح پر دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو اللہ سرفرازی عطا فرمائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان لائیں. روحانیت واقعتاً کوئی چیز ہے؟ اگر وہ کوئی چیز ہے تو وہ اصل میں کیا ہے؟ اور آخر میں یہ کہ اگر وہ کوئی چیز نہیں ہے اور اگر وہ کوئی چیز ہے تو کیا آپ کے ہاں وہ دانستہ طور پر کم نظر آتی ہے یا کوئی مزاج کی نوعیت ایسی ہے؟ روحانیت کیا ہوتی ہے؟ جو لوگ یہ فتویٰ لگا رہے ہیں کہ کم نظر آتی ہے، ان کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے. قرآن مجید تو اس لفظ سے ہی خالی ہے، رسالت مآب کے ارشادات بھی اس سے خالی ہیں. یہ بتائیں کہ کیا چیز ہے یہ. قرآن مجید نے تو اپنے ابواب متعین کر لیے ہیں. وہاں جو چیز مطلوب ہے وہ اللہ کی عبادات ہے، اس کے بعد تطہیر بدن ہے، تطہیر خور و نوش ہے، تطہیر اخلاق ہے. تو قرآن مجید کی روشنی میں تو انہی کی موجودگی میں انہی کو بنیاد بنا کر، انہی کو معیار بنا کر ہر دعوت کو دیکھنا چاہیے، ہر پیغام کو دیکھنا چاہیے، ہر فکر کو دیکھنا چاہیے. تو اگر تو ان میں کوئی خرابی ہے تو میں حاضر ہوں اس کا جواب دینے کے لیے. لیکن یہ روحانیت کیا چیز ہوتی ہے، یہ دین کے لیے تو ایک اجنبی لفظ ہے. تو جو لوگ اس کو تلاش کرتے ہیں ان سے پوچھ کے آئیے گا کہ کیا چیز ہے، پھر میں اس پر کوئی تبصرہ کر دوں گا. اچھا متعین چلیے، کرائیے ان سے، بتائیں کیا چیز ہوتی ہے روحانیت.
تو پھر دیکھیں گے نا کہ وہ کہاں پائی جاتی ہے اور کہاں نہیں پائی جاتی۔ یہ در حقیقت صوفیانہ اشغال، صوفیانہ مزاج اور صوفیانہ علوم ہے، جن کے ایک مجموعے یا مرغوبے یا معجون مرکب کو ہمارے ہاں روحانیت کہتے ہیں۔ تو اللہ کا بڑا شکر، اس کا بہت احسان ہے کہ میرے ہاں میرے فکر میں کہیں قریب قریب بھی اس کا کوئی شائبہ نظر نہیں آتا، اس الحمدللہ۔ میں ایک اور اس شخصیت کا ایک باطنی پہلو ہوتا ہے جو پھر جھلکتا ہے اس کے افعال میں، اس کی گفتگو میں، اس کے طور طریقوں میں، جس سے وہ ایک متواضع انسان بنتا ہے، اور جس کو آپ نے اپنی کتاب میں ظاہر ہے وہ بیان بھی کیا ہے، جمال و کمال، اس طرح کے آپ نے جو شخصیت کے بہترین پہلو ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ پہلو نہیں ہے ہمارے ہاں زیادہ تر، اس پر ہم جی وہ پہلو جو ہے ان کو سامنے رکھ کے ضرور جائزہ لیں، پھر متعین طور پر بتائیں کہ اس فکر میں یا اس کے بیان میں وہاں کہاں کمی ہے۔ تو باقی رہ گئی یہ بات کہ ہم نے تو کوئی امت مسلمہ کے اندر سے افراد نکال کے الگ نہیں کیے، کوئی جماعت نہیں بنائی، کوئی تنظیم نہیں بنائی۔ ہم تو ایک دعوت ہے جو پیش کرتے ہیں، اور وہ پوری مسلمان امت کے لیے ہے۔ اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، کمزور بھی ہوں گے، جس طرح رسول اللہ کی ہاں آپ کی دعوت کو جن لوگوں نے قبول کیا ان میں اعراب بھی ہیں، ان میں منافقین بھی ہیں، ان میں جلیل القدر صحابہ بھی ہیں، ان میں السابقون الاولون بھی ہیں۔ تو ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، سکھاتے رہتے اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اصل میں جب نماز وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے یا باقی عبادات، تو جو صوفیہ حضرات ہیں یا باقی لوگ ہیں وہ جس اسپرٹ سے اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں نماز کو، یا دین کے باقی جو معاملات ہیں، مشمولات ہیں، جس اسپرٹ سے وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم چونکہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دلیل اور ریشنلٹی اور علم اور یہ سب چیزیں اس میں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ جو ایک جذباتی پہلو ہے، جب میں بالکل اس کو سادہ الفاظ میں کہوں، تو وہ تھوڑا کم فیل ہوتا ہے، اور لگتا ہے کہ کچھ نہ کمی سی ہو رہی ہے شخصیت میں۔ چلیں اچھا ہوا روحانیت جذبات تک تو آئی گئی۔ صحابہ کرام کو معیار بنائیے، حضور کے صحابہ میں آپ کو یہ ساری چیزیں ایسے ہی ملیں گی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ ما انا علیہ و اصحابی، یہ دیکھنا چاہیے۔ تو آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو بہت صوفیانہ مزاج کے ہوں گے، جن کے ہاں عبادات کا اشتغال زیادہ ہوگا، جو بحث و نظر میں کم پڑیں گے۔ اسی طرح سے بدو مزاج کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ وہ جو ایک بدو نے آ کے حضور سے کہا تھا کہ بس مجھے موٹی موٹی باتیں بتا دیجیے، فرض وہ میں کر لوں گا، باقی میں اس میں نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ تو انسانوں کو اس طرح دیکھیے، یعنی ہر لحاظ سے۔ اور وہ سارے انسان کون ہیں؟ رسول اللہ کی پوری امت، وہ سب ہمارے مخاطب ہیں۔ ہم ان میں سے کوئی لوگوں کو الگ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، لیکن جہاں تک ہماری فکر کا تعلق ہے، اس میں یہ پہلو، یعنی یہ جو شخصیت کا جمال و کمال ہے، اس کو میں نے اخلاقیات کے باب میں نکات میں بانٹ کر 10 عنوانات کے تحت بیان کیا ہے۔ آپ کو بھی میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کیجیے۔ میں خود بھی اسی کی صحیح کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس کا نمونہ بن گیا ہوں، لیکن میرے لیے ہدف وہی ہوتا ہے، اور میں ایک عاجز بندے کی حیثیت سے اس کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ وہ اخلاقی جمال و کمال ہے، اس کو جانچنا پرکھنا بھی بہت آسان ہوتا ہے۔ اس میں جس کا جی چاہے وہ تنقید بھی کر سکتا ہے اور احتساب بھی کر سکتا ہے، چشم ماں روشن دل ماشا۔ جی السلام علیکم عابدی صاحب، میرا وعلیکم۔ ایک سوال تھا آپ کی ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی اس سے متعلق، کہ تورات میں خاص طور پہ کتاب استثناء میں ہمیں ملتا ہے کہ اس کا جو 20واں باب ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ کنعان میں جتنی بھی اقوام آباد ہیں ان سب کو تباہ کر دیا جائے اور کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ تو آپ نے جو عہد بیان کیا ہے اس کے اندر یہ جو پوری گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ کیسے فٹ ہوتی ہے؟ شکریہ۔ اس کو میں نے اپنی کتاب مقامات میں موضوع بنایا ہے، خدا کے فیصلے کے زیر عنوان۔ یعنی ایک ہے شریعت اللہ تعالیٰ کی، یہ شریعت کا قانون نہیں ہے۔ جس طرح قانون اتمام حجت میں اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سناتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک فیصلہ تھا جو سنایا گیا کہ یہ میری زمین ہے، یہ زمین میں نے انسانوں کو عطا کی ہے، میں نے اس میں سے ایک خطے کا انتخاب کر لیا ہے، ان لوگوں کو جاؤ جا کر دعوت دو، تمہارے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو فبہا، نہیں
تو جس طرح میں انسانوں پر موت وارد کرتا ہوں، ان کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے، میری زمین کے اس خطے کو جو الارض المقدسہ ہے، میں نے اس کا انتخاب کر لیا ہے، اس کو ان لایانی لوگوں سے خالی کرا دو۔ تو یہ اللہ کے اس قانون کا ظہور ہے، اس کو شریعت یا اخلاقیات کی روشنی میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہی اصل میں وہ سنت اللہ ہے جس کے تحت اللہ کا عذاب آتا رہا ہے۔ اسی سنت اللہ کے تحت زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، عذاب ادنا آتا ہے۔ یہ الہی معاملہ ہے، اس کو سنت اللہ کے طور پر سمجھ لینا چاہیے۔ غام صاحب، قرآن پاک میں کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جو انفاق کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد یعنی قیامت کو، آخرت کو اس سے متعلق کیا ہے۔ بظاہر دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ جو بظاہر آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ بھی بہت انفاق کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں۔ تو یہ جو تعلق خاص طور پہ تدبر قرآن میں اور آپ کی تفسیر میں بھی کئی دفعہ بیان کیا گیا کہ آخرت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کہ جب تک آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسان انفاق نہیں کر سکتا مخلص یا اخلاص کے ساتھ۔ اس کو تھوڑا سا واضح کر دیجئے۔ یہ میں ایک ہی سوال کروں گا، باقی سوالات انشاءاللہ اگلی دفعہ کے لیے۔ شکریہ۔ انفاق کے لیے پوری تعبیر ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ تو لوگوں کو خرچ کرنا یا ان کی مدد کرنا، وہ تو ایک اخلاقی تقاضا ہے، اور ہر انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے انفاق کیا جائے، اور کوئی چیز بھی پیش نظر نہ ہو، وہ انفاق ہے جو نتیجہ خیز ہوگا قیامت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ دنیا میں جو لوگ نیکی خیر کے کام اپنے طبعی تقاضوں کے تحت کرتے ہیں، ان کا اجر ان کو میں دنیا میں دے دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے آخرت کا کوئی تصور نہیں رکھا، الا یہ کہ کسی انسان کو کوئی غلطی لگ گئی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن بتایا ہے کہ جب تم یہ کہتے ہو، خواہ تم زبان سے کہو یا عمل سے، کہ مجھے دنیا ہی میں دے دے، تو میں پورا حساب چکا دیتا ہوں۔ آخرت انہی کے لیے ہے جو میرے لیے، میری خوشنودی کے لیے کوئی معاملہ کریں گے۔ تو میرے لیے، میری خوشنودی کے لیے ذرا کبھی دیکھیے مسیحی کیسے کرتے ہیں، یہود کیسے کرتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے بر صغیر کے بعض مذاہب کے لوگ کس طرح بھگوان کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی خوشنودی کا انفاق ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا وزن ہوگا قیامت میں۔ فیصلہ کیا ہوگا وہ پروردگار جانتا ہے۔ جو بھی کر رہا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، وہ قیامت میں اس کی میزان میں جا رہا ہے۔ ہماری طرح کے جو لوگ ہیں، جو اس وقت ظاہر ہے کہ ملوث نہیں ہیں کسی درجے میں بھی، تو وہ بڑی بے بسی کے ساتھ اور بے چینی کے ساتھ اور بڑے کرب کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور وہ سب کچھ ایکسپلین آپ نے کر دیا ہے کہ بھئی اس کی یہ وجوہات ہیں، انہوں نے عمل نہیں کیا، غلطیاں کی ہیں، لغزشیں کی ہیں، تجاوز کیا ہے۔ تو جب یہ سب کچھ علمی طریقے سے آدمی سمجھ لیتا ہے تو پھر یوں لگتا ہے کہ پھر ہم کیا کہیں سوائے اس کے، اور وہ بس میں ہمارے کچھ ہے نہیں۔ تو اس جھنجھلاہٹ کا آپ کچھ علاج بتائیے۔ یہ تو اصل میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے۔ ہماری ذمہ داریوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داریاں شریعت کے تحت طے پاتی ہیں، یعنی اگر کوئی مظلوم ہے، ہم اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کا کہاں تک ہاتھ پکڑ سکتے ہیں؟ اگر قیادت غلط فیصلے کر رہی ہے تو اپنی حیثیت کے لحاظ سے ہم اس پر کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ اگر کسی جگہ حق کی شہادت دینے کی ضرورت ہے تو کس طرح اپنا فرض ادا کر سکتے ہیں؟ کہاں قائم بالقسط رہنا ہے، وہاں کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو عام فرد سے لے کر علماء، فضلاء، دانشوروں تک ہم اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ یعنی جو چیز ہمارے نزدیک غلط ہے اس کو غلط کہیں گے، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں گے، صحیح بات کی تائید کریں گے۔ اگر کسی کی مدد کی ضرورت ہو اور ہماری استطاعت میں ہو تو وہ مدد ضرور کریں گے، اور دونوں پہلوؤں سے مدد کریں گے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ تائید کر کے مدد کرنا، اور ایک یہ ہے کہ کسی کو ظلم سے روک کر یا روکنے کی دعوت دے کر مدد کرنا۔ تو ہم یہ کام کرتے رہیں گے اپنی اپنی استطاعت، اپنی اپنی استعداد کے مطابق۔ ہمارا دائرہ یہی ہے۔ اس دائرے سے باہر کے معاملات میں ہمیں بس دعا کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں معاملہ رکھ دینا چاہیے، وہ اپنے قانون کے مطابق اور عفو و درگزر کے قاعدے سے کرے گا۔ یہ ابھی ایک سوال کیا گیا تھا، میں نے عرض کیا کہ
کہ بنی اسرائیل کو رسول اللہ کی موجودگی میں یہ کہا گیا ہے ان اتم ادنا، تم لوٹو گے ہم بھی لوٹیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے معاملات ہر ایک کے ساتھ چل رہے ہیں اپنے قانون کے مطابق، اس کو سمجھنا بھی چاہیے، اس کی دعوت بھی دینی چاہیے، اور اس کے لحاظ سے اپنی شرعی ذمہ داریاں بھی ادا کرنی چاہیے۔ شکریہ، انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر ملاقات ہوگی۔ بہت خدا حافظ۔